بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا جو 5 days ورک شاپ تھی، ان کا ورک شاپ ڈے 5 ہے. آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اور یہ لاسٹ ورک شاپ ہے ان 5 days کا. تو اس کا جو فرسٹ ٹاپک ہے، وائی ناٹ ملٹی لیول مارکیٹنگ. کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کو کوئی کیوں چوز نہ کرے. مطلب کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں پر ملتی ہیں، ہمیں جاب میں، ہمیں ٹریڈیشنل بزنس میں ہمیں نہیں ملتی. فرسٹ آف آل، جو پہلی چیز اگر ہم دیکھیں کہ نو انویسٹمنٹ. کوئی اس میں انویسٹمنٹ طرح کی آپ کی نہیں لگتی. اسٹارٹ اپ لگتا ہے لیکن کہتے ہیں نا، انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کا کوئی 1,00,000 2 لاکھ آپ کا رسک میں لگ رہا ہو، 3 لاکھ آپ کا 4 لاکھ آپ کا رسک میں لگ رہا ہو، آپ تب بھی انویسٹمنٹ کہیں تو ٹھیک ہے. لیکن ایک بزنس کے اسٹارٹ اپ کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو ریٹرن میں آپ کو جو پروڈکٹ ہے، جو بھی آپ چیز کر رہے ہیں، آپ کو مل رہی ہے. سو یہ انویسٹمنٹ نہیں کہلاتی، دیٹس اے بزنس. تو پہلی چیز، اس میں کوئی آپ کی انویسٹمنٹ، کوئی اس میں بڑی اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ جیسے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ سے اپنا اسٹارٹ اپ، بزنس کا اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں. اور اس میں کوئی آپ کی ایج کتنی ہے کوئی میٹر نہیں کرتی. چاہے آپ 60 ایئرس کے ہیں، آپ 50 کے ہیں، آپ 17 ایئرس کے ہیں، 16 کے ہیں. آپ میں جسٹ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان سمجھنے والا ہو، سمجھدار ہو. ٹھیک ہے، ورنہ آج کل تو ڈگری ہولڈر بھی ایسے ہیں جن کے پاس شعور ہی نہیں ہے. تو پھر ایسی پڑھائی کا تو کوئی کچھ نہیں کرنا ایسی ایج کا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں آپ سے کوئی ایکسپیرینس نہیں مانگا جاتا ملٹی لیول مارکیٹنگ میں. ٹھیک ہے، آپ کو اگر کوئی بھی دوسرا بھی کام کر رہے ہو نا، آپ کو اسکل سیکھنی پڑتی ہے. ملٹی لیول مارکیٹنگ واحد ایسا ہے کہ یہاں پر آپ سے کوئی ایکسپیرینس، کوئی اسکل کچھ بھی نہیں ہے. آپ بالکل بلینک ہیں. آپ آ سکتے ہیں، جسٹ اس کے بعد کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں، لائک جس طرح اپلائنرس کہتے ہیں، آپ اس کو جسٹ فالو کریں. ان کے بعد مان لیں آپ، کیونکہ وہ ایسا پرسن ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا، ایسی ویسی چیز نہیں کہے گا جس سے آپ کا نقصان ہو. کیونکہ اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے تو اوبیسلی اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو جس طرح سے آپ کا پلانر کہتا ہے، آپ اس طرح سے اس کو فالو کر لیتے ہو، یا آپ جہاں سے بھی سیکھ رہے ہیں آپ ان کو فالو کر لیتے ہیں، تو جو ہے آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی آ جاتا ہے، باقی سب چیزیں بھی خود بخود آ جاتی ہیں. ملٹی لیول مارکیٹنگ کو کوئی کیوں چوز نہ کرے؟ اب یہ ایک جس سے میں ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مطلب کوئی نہ کوئی ایونٹ آ جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، میرا بھائی جو ہے میسج امیزون کا کر رہا ہے، لیکن کر تو وہ جاب ہی رہا ہے، ایک آفس میں کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ایک جاب کر رہا ہے. لیکن وائی ناٹ ملٹی لیول مارکیٹنگ؟ وائی ناٹ کہ میں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں کہیں بھی جا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، میں کہیں پہ بھی گاؤں میں چلی جاؤں، کسی ایونٹ میں چلی جاؤں، جہاں مرضی بیٹھ کے میں اس چیز کو کر سکتی ہوں. سو وائی ناٹ ملٹی لیول مارکیٹنگ؟ ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنے باس خود ہوتے ہیں. کوئی جو کام کا پریشر نہیں آپ پہ کوئی ڈالتا، کوئی آپ کو ڈانٹتا نہیں ہے. ہاں، پلانرز ڈانٹتے ہیں، غصہ وہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، موسٹلی لوگ ایسا کرتے ہیں، آتے ہیں، دعوے میں کچھ لگا نہیں ہے تو بہت نان سیریس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پلانر کو یہ ہوتا ہے، ان کو سب سے اگر آپ کو ڈانٹتے بھی ہے نا، سن لیا کریں، کیونکہ ان کو سب سے بڑا یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک پرسن ہم پر بھروسہ کر کے اس نے پیسے لگائے ہیں. آپ کا چاہے 800 بھی نا ہم پہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہ بھی ویسٹ نہ جائے، بلکہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے نا یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے دوسرا انسان کما رہا ہو، دوسرا انسان کامیاب بن رہا ہو. کیونکہ آگے کا جو ایرا ہے، آگے کا جو دور ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کتنا آگے. ابھی سے یہ حال ہے. پیٹرول کی بھی آج قیمت دیکھ لیں، ماشاء اللہ 19 روپے مزید بڑھ چکے ہیں. ابھی اور آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ آپ پہ ڈانٹتا ہے، غصہ کرتا ہے. لیکن جو باس ہوتا ہے نا، وہ مطلب ایک لائک آپ کو ایک نوکر، یہ جاب یہی ہوتی ہے نا، نوکری اسی سے نکلا ہے. تو اس طرح سے آپ کو وہ ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وائی ناٹ ملٹی لیول مارکیٹنگ؟ اس میں اپنے باس بھی خود ہوتے ہیں. ٹریول اپرچونیٹی، کہ جیسا میں نے ابھی میں نے چیز بتائی، ٹھیک ہے، کہ میں کہیں پہ بھی جا کے ٹریول کر سکتی ہوں، جہاں مرضی جانا چاہوں کر سکتی ہوں. لیکن انسٹیڈ میرا بھائی ہے یا آپ کے گھر میں بھی جو بھی جاب کر رہے ہیں، آپ خود چاہے کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے کہیں بھی. ٹھیک ہے، آپ کو کسی نہ کسی، جیسا محرم ہے اس کی 2 چھٹیاں ملتی ہیں، اسی طرح اور کوئی آتا ہے تو اس کی بس ملتی ہیں، تو آپ کہیں ٹریول کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں کر سکتے. جو بزنس ہوتا ہے، یا مطلب ملٹی لیول مارکیٹنگ کی بات کریں، اسپیشلی ملٹی لیول مارکیٹنگ کی، بزنس تو اور بھی ہوتے ہیں. ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہے بزنس، جو آپ کی جو نوکری صرف خاندان پالتی ہے، بزنس نسلیں پالتا ہے.
لائک آپ کوئی ایک پرسن اے جو ہے جاب ہولڈر ہے، بی جو ہے کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، مارکیٹنگ کر رہا ہے، تو اے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے اس کو ہر منتھ پے مل رہی تھی وہ نہیں ملے گی، جو کمپنی والے تھے وہ کوئی اور اس کی جگہ رکھ لیں گے. جبکہ بی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جو اس نے ملٹی لیول مارکیٹنگ کر کے اس نے ٹیم بنائی ہوتی ہے، ایفرٹ کی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ٹیم پیچھے کام کرنے والی موجود ہے، جو اس نے اپنی ٹیم میں ممبرس ہیں، لیڈرس ہیں، وہ اس نے کھڑے کر دیے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی جو فیملی تک جو ہے وہ ٹیم انکم جو ہے وہ جاتی رہتی ہے. اس کے بعد کوئی اور پرسن اس کی فیملی میں سے کوئی اور اس کا جو بزنس ہے کوئی وہ اور سنبھال سکتا ہے، ٹھیک ہے. سیلف امپرومنٹ اس میں آپ میں بہت آتی ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ میں. جاب میں اگر ٹریڈیشنل بزنس کی بات کریں نا، اتنا آپ گرو نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے. جاب میں صرف آپ کو اتنا ہی سکھایا جاتا ہے جتنی آپ کا کام ہے، کہ آپ کا یہ اکاؤنٹنگ کا کام ہے، آپ کو اتنا ہی سکھایا جائے گا، آپ کو ادھر ادھر کا کام نہیں سکھایا جائے گا. جبکہ ملٹی لیول مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب کہیں نہ کہیں سے چھوٹے سے بھی ٹرائی ہو رہا ہوتا ہے نا، اپ لائنر کا یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ بھی سکھا دیں، یہ بھی چلو اسکلس سکھا دیں کہ ان کے پاس اسکلس موجود ہوں. کیونکہ ملٹی لیول مارکیٹنگ میں ہم نے مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو یہاں پر آپ کو اتنی امپرومنٹ آتی ہے آپ کے اندر، جیسے میں نے کل بھی بتایا، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک. واٹس ایپ کے وائس نوٹ کا بٹن نہیں کہ یہ اچھا یہ وائس نوٹ کا ہے، یہ پلے بٹن ہے، تو اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے. تو اس کے تھرو آپ کو جو موبائل میں چھپی چیزیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، اور جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کر کے بھی آپ کو ان کی بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اپلائنرس کے ذریعے یا پھر کسی اور کے ذریعے. تو امپرومنٹ آپ میں اس میں بہت آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ آپ کی جو لائف اسٹائل بہت چینج ہوتی ہے، کہ آپ کے ڈریمز پورے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جاب کے ذریعے جتنی نوکریاں کر رہے ہیں ان کا اپنا ہی خاندان، وہ ان کو پتہ ہم نے پورا منتھ ہم نے اسی سیلری پہ ہم نے اس کو پورا منتھ گزارنا ہے. جبکہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف انسان کرنے والا ہو نا، وہ ایک دن کا 5-10 ہزار کما سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ صرف انسان کرنے والا ہو، اس سے زیادہ بھی کما سکتا ہے. ایک منیمم بتایا کہ اگر انسان کرنے والا ہو نا، ایٹ لیسٹ اسے وہ اتنا تو کر لے گا. کیونکہ جب آپ کی انٹینشنز اچھی ہوں گی، آپ جب ایفرٹ کر رہے ہوں گے، تو آپ کی ایفرٹ ویسٹ نہیں جاتی کبھی بھی. تو اس میں آپ کی جو لائف اسٹائل ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے، اور اپنے ڈریمس آپ پورے کر پاتے ہیں. ٹائم فریڈم ہوتا ہے، آپ جب مرضی کام کریں، جہاں مرضی بیٹھ کے کام کریں مارکیٹنگ کا. اس میں ایک یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس بزنس میں، اسپیشلی اس بزنس میں ملٹی لیول مارکیٹنگ میں، آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کی لائف چینج ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے ذریعے دوسرے لوگ کما رہے ہوتے ہیں. یہاں پر آپ پیسہ کماتے ہیں، یا اپنی بات کروں، میں نے چلے پیسہ بھی کمایا، نام بھی چاہے تھوڑا ہی صحیح بن رہا ہے، انشاءاللہ بن جائے گا. نام ہی سے تھوڑا سا کمایا، فیم ہے، شہرت ہے، تھوڑی ہی صحیح، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ پہنچ بھی جائیں گے. تھوڑا ہی صحیح کمائی ہے، دعائیں بہت لی ہیں اس میں. تو یہ تو بہت ہی مطلب ڈیلی بیسس پہ لیتی ہوں یہ بلیسنگس، دعائیں بہت لی ہیں، اور کانفیڈنٹ بہت آیا ہے، اور امپرومنٹ مجھ میں بہت آئی ہے، اور بہت ساری چیزیں، یہ سب چیزیں بہت کمائی ہیں. کام کیا تھا؟ صرف ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ، اور لگا بھی کچھ بھی نہیں. کوئی اتنا ٹائم باؤنڈ نہیں تھا، کوئی کسی کا کوئی نہیں تھا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کوئی باس نہیں، کوئی کچھ نہیں. لیکن ریٹرن میں کیا کچھ ملا ہے. سو وائی ناٹ ملٹی لیول مارکیٹنگ. سو اٹس اے بیسٹ بزنس فار ایوری ون، کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے. سو میرا تو خیال ہے یہ مطلب واحد ایسا بزنس ہے کہ مطلب بہت کچھ، بہت چیزیں آپ کو یہاں سے ملتی ہیں. اوکے، نیکسٹ ہے بیسٹ ریلیشن ود پیپل. اب وہ پیپل جو ہے نوٹ صرف یہ نہیں کہ آپ کے جو ہوتے ہیں، آپ کے جو ٹیم لیڈرز ہوتے ہیں، آپ کے صرف ٹیم لیڈرز ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ اپنے ریلیشن اچھے رکھیں، کہ بھائی یہ ہم ان کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھیں گے تو ہمیں انکم آئے گی. میں تو ان کے ساتھ ہی، مجھے جہاں غصہ لگے میں کرتی ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ بھی. بیسٹ ریلیشن ود پیپل میں ہر پرسن آ جاتا ہے، چاہے وہ آپ کا پروسپیکٹ ہے، چاہے آپ نے جسے آپ نے انوائٹ کیا ہے، چاہے آپ کا وہ ٹیم لیڈر ہے، چاہے آپ کی وہ ٹیم کا بھی ٹیم لیڈر ہے، یا جس سے آپ پروسپیکٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. ہر ایک انسان ہے،
یا جس سے آپ نہیں بھی کرنا چاہ رہے، نہیں بھی جانتے، سو یہ تو ویسے بھی ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ریلیشن جو ہے اچھا رکھیں. میں جو چیز خود نہیں کرتی میں وہ نہیں دوسروں کو کہتی. تو میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دوں، کیونکہ یہ میری اس میں آ جائے گا کہ جو پھر لوگ برے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ان سے برا کر دیں، یہ ہے کہ پھر انہیں پھر سمجھا بھی دیا کریں کہ ایسا نہیں، ایسا ہوتا ہے. تو خیر اب سو اس ٹاپک کو ذرا ایکسپلین بریفلی ذرا ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا. کہ دیکھیں آپ کے پاس کوئی پروسپیکٹ آیا ہے، آپ اس کی جب آپ کو وہ آپ سے کوشچننگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ہائپر نہیں ہو جانا، آپ نے اس کو کوشچن کرنا اس کا حق بنتا ہے. آپ کا کام ہے اس کے کوشچن مطلب جوابات دیں، یا جوابات کے یا آپ سے سوال کر رہا ہے کوئی ایسا ویسا سوال ہے جو کہ بہت ہی بے تکا بے معنی ہے، تو بہتر آپ یہی اس فیلڈ میں ہوتا ہے کہ آپ سوال کے جواب میں ہی سوال کر دیں کہ اگر یہ چیز ایسے ہے تو یہ چیز ایسے کیوں ہے. وہ چیز آپ سے کوئی بھی سوال کرے کہ یہ چیز حرام ہے، یا کوئی آ کے لوگ کہتے ہیں یہ چیز فیک ہے، یہ کمپنی بھاگ جائے گی، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جواب نہیں دینا ہوتا، ہمیں سوال کے جواب میں ہی سوال کرنا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بند ہو جائے گی تو کس لیے بند ہو جائے گی. خیر یہ ایک سیپریٹ یہ چیز ہے. تو کیا ہے کہ اگر اس کا سوال اتھینٹک ہے، ریئل سوال ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے سوالات کو کلیئر کریں، اسے سمجھائیں، اچھی طرح سے سمجھائیں. کیونکہ ایک نیو پرسن کے لیے آپ اپنا ٹائم یاد کریں. اگر کوئی جس طرح بہیو آپ اگلے انسان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نیو ہو، آپ کو بھی کچھ نہیں پتا ہو، کوئی اگلا انسان اس طرح آپ کے ساتھ ٹریٹ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا. تو کوئی پروسپیکٹ آیا ہے، کوئی پرسن بھی ہے، تو جو انسان اس فیلڈ میں ریلیشنز بنانا جانتا ہے تو وہ کبھی بھی اس فیلڈ میں ناکام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لوگ اس کے ساتھ مزید ایڈ ہوتے رہتے ہیں کہ اس کے اخلاق کی وجہ سے. یہ بھی نہیں کہ آپ نے اپنے چہرے پہ فیس چیزیں لے آنا، مطلب فیک بن جانا ہے کہ ہاں صرف ہم نے اس لیے لوگوں کے ساتھ بنانے ریلیشن کہ ہمارا فائدہ ہوگا. نو، کبھی میں نے بتایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. تو جیسے آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی رزلٹ ملے گا. تو لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور جہاں پہ بھی کسی کو کچھ ایڈوائس کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ایک اچھے انسان کی طرح، ایک اچھی امت مسلمہ کی طرح جو ہے ان کو ایڈوائس دے سکتے ہیں آپ. اور اس طرح آپ کے اپنے جو ٹیم لیڈرز ہوتے ہیں فرسٹ پہ وہی ہمارے لیے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ اچھی طرح ڈیل کریں، ان کو ساتھ لے کر چلیں. ہوتا ہے میرے ساتھ بھی کافی ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی بھی پرسن ہے، کوئی بھی لیڈر ہے، کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رسپانس نہیں کرتے ٹیم لیڈرز. ہم کیا کہتے ہیں کہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں کریں، بعد میں کریں جب آپ کو یہ دکھ رہا ہو کہ ٹھیک ہے اب بہت ہو چکا ہے، یہ نہیں سیریس نہیں ہو رہے، پھر آپ پیار سے کر کے دیکھ لیں، پھر غصہ کر کے بھی دیکھیں، غصہ بھی کر کے دیکھ لیں، سب کچھ کر کے دیکھ لیں، پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹلی ان کو پھر انہیں جا کے باتیں سنائیں. اس طرح کی کوئی ایک پرسن تھے بہت ہی عجیب، انہوں نے اپنی ٹیم لیڈر کو بات کی. تو اس طرح سے نہ کریں، کیونکہ وہ یہاں پہ نوکری نہیں کر رہے، آپ کے انڈر کو کوئی کام نہیں کر رہے. دے آر یور بزنس پارٹنرز. وہ بھی بزنس پارٹنر ہیں، وہ بھی بزنس کر رہے ہیں. کوئی یہاں باتیں سننی ہوتی تو وہ پھر جا کے اس سے اچھا وہ نوکری کر لیں جہاں سے پتہ تو ہے نا کہ ہمیں منتھلی اتنا آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، تو انہیں ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اچھا رکھیں. آبجیکشن ہینڈلنگ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ میں موسٹ امپورٹنٹ یہ چیز ہے. یہ آپ کو کرنی آ گئی تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اپنی جو پروسپیکٹ ہے اس کی کلوزنگ جو ہے وہ آپ کلیئر کر سکتے ہیں. یہ کیا ہوتی کیا ہے کہ لوگوں کے ہمیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کے جو سوالات بھی ہوتے ہیں، بہانے بھی ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، مین ان کا کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بھائی پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرو، یہ بزنس ہے ہی ان کے لیے. کیوں یہ کیا ہوتا ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ میں کہ پیسہ تھوڑا ہے، کمانا زیادہ چاہتے تو یہ جوائن کرو، یہ بزنس جوائن کرو. تو پیسے نہیں ہیں، بینک اکاؤنٹس خالی ہیں، تو اس لیے تو ہے کہ اسٹارٹ اپ کرو، محنت کرو، تاکہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آئیں، پیمنٹ آئیں، آپ اپنے ڈریمز پورے کر سکیں. ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے، کام کیا ہے، یہ کام ہمارے ٹائپ کا نہیں، جیسے سیلنگ والا کام ہے. ای کامرس کو میں نے فرسٹ ورک شاپ میں نے بتایا تھا، لوگ یہی بولتے ہیں سیلنگ والا کام. اٹس اے بزنس، اٹس کالڈ ای کامرس، ناٹ اے سیلنگ والا کام. اگر بھائی سیلنگ والا کام ہے بھی صحیح، تو ہر دوسرا جو بزنس ہے
آپ کے آس پاس جو بزنس ہیں، شاپس ہیں اور ہوٹلز ہیں، ہر ایک چیز، ہر ایک جگہ کیا ہو رہا ہے، سیلنگ ہی ہو رہی ہے. تو ٹیم نہیں بنتی. جب انسان سیکھتا نہیں ہے، لرننگ نہیں کرے گا، پلانر کو فالو نہیں کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے نہ کام ہوگا، نہ ٹیم بنے گی، نہ پیسہ آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا پھر. اچھا، ان کے عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں، ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. اتنی ہے پاکستانی آبادی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی گیم کھیلنی ہو تو ہم 5-6 لوگ تب ہمیں مل جاتے ہیں. کوئی باہر آؤٹنگ میں جانا ہو، فرینڈس بھی ہمیں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب کوئی صحیح کام کا آغاز کرنا ہو تو ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں، اور اوپر سے ہم اپنے خاندان والے سے پوچھ کے بتائیں گے. غلط کام کرتے وقت کسی سے نہیں پوچھنا، سونگ سننا بھی جیسے حرام ہے، غلط ہے. وہ کرتے وقت بھی نہیں پوچھنا کسی سے. کوئی صحیح کام کرنا ہے تو ہم بھی فلاں سے پوچھ کے بتائیں گے. اوکے، اس کے علاوہ اس طرح یہ آن لائن کام حرام ہے. آن لائن یہ جو جی ایف بی ایف بنا رہے ہوتے ہیں وہ جیسے حلال ہے، جو پتہ بھی نہیں ہوتا اگلا انسان لڑکا بھی ہے یا نہیں، لڑکی بھی ہے یا نہیں، وہ سب چیزیں ان کے لیے حلال ہوتی ہیں. اور جو انہیں اگر اپرچونٹی دی جائے تو وہ ان کے لیے حرام بن جاتی ہے. بیسیکلی اس مطلب مارکیٹنگ کا مین چیز ہی یہ بری یہ چیز ہے کہ یہاں پر فری میں سب چیزیں پرووائڈ ہو جاتی ہیں. جیسے کھیر بنا کے پلیٹ میں رکھی ہوتی ہے فریج میں، اور پرسن آیا، اس کو وہ ٹھنڈی کھیر اسے مطلب اسے کہ بھئی یہ کھا لو بس. تو یہی اس چیز کی یہاں پہ نا اگلے انسان کا کچھ لگ رہا ہوتا ہے، نہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی ایکسپیرینس مانگا ہوتا ہے، جو اتنی ڈگریز اس نے لی ہوتی ہیں نہ اسے وہ مانگی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو یہ سب چیزیں بہت ہی بکواس اور یہ فضول چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ اور کیا ہوتا ہے، آپ ہمارے پیسے پے کر دیں. جب پیکیجز لگانے ہوں، کوئی فرینڈس پارٹی ہو، برتھ ڈے پارٹیز ہوں، کچھ بھی ہو، دین جہاں سے مرضی ان کو ارینج کرنا پڑے. موبائل خراب ہو جائے، سب سے مین فیکٹ، موبائل خراب ہو جائے، جہاں سے مرضی ارینج کرے اپنا موبائل سب سے پہلے ٹھیک کروائیں گے. ٹھیک ہے، کمپنی بھاگ جائے گی، بھائی یہ پلان ہے، ایک پلان پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ یہ ہے، اس کو اسٹڈی کرو. اگر واقعی سمجھدار انسان ہوگا تو بتا دے گا کہ کمپنی بھاگے گی یا نہیں بھاگے گی. تو اس طرح کافی ساری آبجیکشن ہینڈلنگ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں اپنے ملٹی لیول مارکیٹنگ میں دا موسٹ امپورٹنٹ پیشنس، صبر کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اللہ سب کو ہی صبر عطا فرمائے، مجھ میں بھی تھوڑا سا کم ہے، بیکاز وی آر ہیومن بینگ. تو تھوڑا کم ہے لیکن کرنا پڑتا ہے. لیکن جہاں مجھے بھی لگے کہ یہاں سے بھئی پانی سر سے گزر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم غصہ پھر آ جاتا ہے، کر دینا چاہیے پھر بھی. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے کر دینا پھر کل کو مجھے آ کے کہیں کہ آپ نے کہا تھا. یہ میرا اپنا ہے، میں کرتی ہوں. کیونکہ جو چیز بری ہے، جو انسان اگلا چیز جو غلط ہے، اگر وہ لمٹ کراس نہیں کرتا تو اوکے ہے. لمٹ کراس کرتا پھر یہ نہیں کہ اگلی لڑکی ہے تو کچھ بھی بول دیں گے. پھر اسے بتاتی ہوں بھائی گرل پاور بھی کوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ آبجیکشن ہینڈلنگ ہوتی ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں ان کے، کچھ بہانے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ آگے آ کے وہ تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ان کو کس طرح سے وہ ہینڈلنگ کرنی ہے، بٹ ان لمٹس میں رہ کے. لڑکیوں کے پاس بوائز موسٹلی بہت ہی بدتمیز بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، بدتمیز بھی آتے ہیں. تو گرلز آپ کے پاس 2 اپرچونیٹیز ہے، بلاک کریں اور اگنور کریں. ٹھیک ہے، بحث میں نہ پڑیں. میں صرف اس لیے باتیں سنا دیتی ہوں کہ کیونکہ ان کو کیا لگتا ہے کہ لڑکے تو کچھ لڑکی ہے کچھ بھی بول دیں گے تو کیا بولنا ہے اس نے. سو دیٹس وائی کہ انہیں کرتی ہوں کہ دوبارہ یہ نہ سمجھنا کہ کسی بھی لڑکی کو جا کے کچھ بھی بول دیں گے. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے، ایڈوائس یہی دوں گی کہ اگنور کریں، بلاک کریں. اپنا ٹائم نہ ویسٹ کیا کریں. اگلے انسان تو ہوتے ہی فری ہیں، ویلے ہیں، ان کے پاس تو کوئی کام نہیں ہوتا. آپ لوگ ماشاءاللہ ایک اچھا بزنس کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے دوسرے انسان بزنس کر رہے ہیں. تو اپنا ٹائم ویسٹ نہ کیا کریں. تو لمٹس میں رہ کے اور اچھے طریقے کے ساتھ جو بھی سوالات ہوتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے کلیئر کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو آبجیکشن ہوتی ہے اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ان کے یہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں ان کو یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا جو لاسٹ ہے کلوزنگ ود سنسیئرٹی، یہ کیا ہے کہ چاہے کوئی پروسپیکٹ ہے یا آپ کا ٹیم لیڈر ہے،
آپ نے اس کے ساتھ جو اپنا اینڈ ہے، پروسپیکٹ ہے مینلی، تو مینلی آپ اپنا جو اینڈ ہے وہ سنسیئرلی آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے. وہ کیسے کہ پروسپیکٹ آیا، اب آپ نے، آپ کی انٹینشن ہی یہی ہونی چاہیے، نہ میرے کہنے پہ نہ اپنے مطلب کے لیے، آپ کی انٹینشن ہی یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے جو ہے کہ اسے اگر جوائن کروانا ہے. جیسا میری ٹیم کا، میں نے اپنی ٹیم کو ایک بات کہی ہوئی ہے کہ کوئی پرسن آ رہا ہے اسے کلیئر کرو کہ سیریس ہو کے لرننگ کرو گے، ورکنگ کرو گے، فالو کرو گے، جو چیزیں ہیں بتائی جائیں گی، وہ ظاہر سی بات ہے فائدے کے لیے بتائی جائیں گی، ان چیزوں کو کر سکتے ہو تو موسٹ ویلکم. نہیں تو جوائن ہو کے نہ اپنا پیسہ برباد کرو، نہ ہی میرے مائنڈ میں یہ مطلب یہ آئے کہ میری ٹیم میں کوئی پرسن آیا تھا نہ اس نے کام کیا نہ کچھ کمایا، تو وہ ایک چیز بھی سوچ بھی آ جاتی ہے. تو آپ کی یہ تھنکنگ ہونی چاہیے کہ انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ یہ بندہ آ گیا ہے، نیڈی ہے یا نہیں نیڈی، مطلب ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، چاہے اس کا انٹرسٹ ہے، یہ کسی حوالے سے بھی وہ آنا چاہ رہا ہے، تو اس کو جو ہے، جو بھی اس کا گول ہے، اس کا جو ڈریم ہے، اگر ضرورت مند ہے تو اس کی ہم نے مطلب ایفرٹ کرنی ہے، اس کو قابل بنانا ہے کہ یہ اپنے جو ضروریات کو پورا کر سکے، اپنے ڈریمز کو پورا کر سکے. کوئی شوق سے آیا ہے تو اس پہ اتنی ایفرٹ کرنی ہے، اسے قابل بنا دینا کہ اپنے اس شوق کو پورا کر لے. ٹھیک ہے، تو اتنی مطلب اپنے ایک پرسن آپ کے پاس آیا ہے، یہ نہیں کہ وہ آپ کے جو اپنے لیڈرز ہیں، آپ نے صرف ان کے ساتھ ہی رہنا ہے کہ بھئی آپ کے جو لیول 2 میں سارا بھئی وہی آپ اپنی ٹیم کو کہو یہ تو آپ کا ہے. ابھی جو آپ کے ٹیم لیڈرز ہیں وہ بھی آپ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب چاہے میرے لیول 6 میں بھی میرے جوائن ہیں، آئی تھنک ہاں لیول 7 میں بھی جوائن ہیں، تو مجھے ان کا بھی پتہ ہوتا ہے، ان کا بھی جو رابطہ مجھ سے ہوتا ہے، رابطہ ان کا مجھ سے بھی ہوتا ہے. لیول 6 میں ہے، لیول 5 میں ہے، 4 میں ہے، 3 میں ہے، 2 میں ہے. ٹھیک ہے، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے، میں نے رولز آف سکسیس میں نے ایک پوائنٹ لکھوایا تھا، ٹیم ورک. کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ٹیم ورک کرنا پڑے گا، ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں. تو آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جس نے اسٹارٹ اپ کیا ہے، اسٹارٹ اپ کر لیتا ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد آپ نے اس پہ ورکنگ کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، اسے سمجھانا ہے ہر طرح سے. یہ صرف فرینک نہ ہوا کریں ٹیم لیڈرز کے ساتھ، آپ فرینک رہیں بہت ہی تھوڑا، گرلز کے ساتھ، بوائز کے ساتھ رہیں، اچھی بات ہے، لیکن فرینک نہ ہوا کریں آپ. یہی لوگ کیا کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ میں گرلز کے ساتھ فرینک ہوئی، 2-3 تھیں، تو وہ کیا رزلٹ کیا ملے کہ بھئی میم تمہیں کچھ کہتی نہیں ہے، حالانکہ باقی پہ تو میں کرتی تھی، جو ڈانٹنا وغیرہ ہوتا ہے، غصہ وغیرہ، تو ان پہ پھر میں نے کرنا چھوڑ دیا نا، ایک فرینڈ شپ وغیرہ سی ہوگی. تو پھر رزلٹ کیا ملے، بھئی میم تو کچھ کہتی نہیں ہے، تو یہ گئی وہ گئی، کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے اب ان کا. سو فرینک نہ ہوا کریں ٹیم کے ساتھ، اپنا ایک جو رشتہ، ایک جو بانڈ ہوتا ہے اس کو اس تک ہی رہنے دیا کریں. ٹھیک ہے، باقی دل میں تو ہر پلانر اپنے مطلب کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے ممبر پہ غصہ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن کہیں نہ کہیں کرنا پڑ جاتا ہے، سن لیا کریں. تو ٹھیک ہے، ان پہ جہاں ضرورت ہو غصے کی تو وہاں پر ان کو غصہ بھی کریں، ان کو ڈانٹے بھی صحیح. اور اس کے علاوہ انہیں اسکل سکھائیں، انہیں خراب نہ کیا کریں کہ یہ بھئی یہ آپ کا کام میں کر دیتا ہوں، میں کر دیتی ہوں. وہ سنا ہوگا، مچھلی پکڑ کے نہ تو مچھلی پکڑنا سکھا دو. اسی طرح جو آپ کے پاس اسکلس ہیں وہ اپنی ٹیم لیڈرز تک آپ سکھائیں. خود سے زیادہ ان پہ فوکس کریں تو آٹومیٹکلی آپ کی کامیابی ہو جائے گی. آپ ان کو کامیاب بنا دیں گے تو آپ کی، کیونکہ آپ اکیلے نہیں چل سکتے، آپ ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں گے تو بہت بہت آگے جائیں گے. اب اس میں پتہ ہے کچھ چیزیں، اب فائنلی کلوزنگ کیسے کرنی ہے، انہیں بھی کیا بتا دینا ہے کہ آپ سیکھو. ٹھیک ہے، پہلا کام، فرسٹ از لرننگ. پہلے سیکھیں، ہر ایک چیز کو اچھی طرح سیکھو، چاہے جوائن کرنے سے پہلے، بعد میں جو بھی ہے. جوائن ہو بھی گئے نا، پھر بھی ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے، مینلی ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، کم پیسہ پیسہ پیسہ. نو، لرننگ کر لو گے تو پیسہ خود بھی آ جائے گا. فرسٹ ان کی کہ آپ لرننگ پہ فوکس کرو، سیکھو جتنا ہوتا ہے، جتنا سیکھ سکتے ہو نا سیکھو. ہر ایک چیز کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے. تو فرسٹ ہو گیا لرننگ. سیکنڈ ہو گیا امپلیمنٹ. آپ پریکٹس بھی کریں، آپ نے جو سیکھا ہے اس پہ آپ امپلیمنٹ بھی کرو.
ٹھیک ہے. جو پلانر کہہ رہا ہے اس کی باتوں پہ امپلیمنٹ کرو, مطلب عمل کرو, امپلیمنٹ کرو ہر ایک چیز پہ. تھرڈ ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ. ٹھیک ہے, جو آپ چیزیں چاہے آپ کی ورکنگ پہ ہے, آپ کی ٹیم پہ ہے, جس چیز پہ بھی ہے نا, ورکنگ کریں اور ہارڈ والی کریں. جب یہ تینوں چیزیں کر لیں گے تو جو فورتھ چیز ہے ارننگ وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی. 3 چیزیں کر لیں, چوتھی چیز آٹومیٹکلی ہو جائے گی. کیونکہ ایسا کوئی بھی انسان نہیں جس نے حلال طرح سے محنت کی ہو, انٹینشن اس کی اچھی رہی ہو, تو کیا ہے کہ وہ اسے کچھ نہ ملا ہو. اب جو نان مسلم کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ان کی انٹینشنز بھی جب پتہ نہیں کہاں سے کما رہے, ہر انسان کو حرام بھی کما رہے ہوتے ہیں, حلال بھی کما رہے ہوتے ہیں. ملنا سب کو, یا بھوکا کوئی بھی نہیں مرتا, کیونکہ اللہ نے جہاں جس کا لکھا وہاں سے اس کو مل کر ہی رہنا ہے. تو لیکن اگر حالات طرح سے کریں گے تو رزلٹ بہت ہی اچھے ملیں گے, اور ایک جو کامیابی ہے نا اس طرف سے آپ کی جو مطلب وہ کمپلسری کہ آپ کو مل جائے گی وہ. تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں نیکسٹ پرسن کو بھی, چاہے آپ کے ٹیم لیڈر ہیں, چاہے آپ کی پروسپیکٹ ہیں, چاہے آپ خود بھی ہیں. ان تینوں چیزوں پہ عمل کر لیں, لرننگ, امپلیمنٹ اور ہارڈ ورکنگ. باقی سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لائک یور جذبہ, صبر, یور گول سیٹنگ, ٹیم ورک, ہر ایک چیز چلتی ہے. یہ تینوں چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں ہوتی ہیں. تو جو فورتھ آپ کی چیز ہوتی ہے نا, ارننگ, وہ ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے, تو جتنا بھی آپ سے ہو سکے نا لرننگ کریں, جہاں سے مرضی سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سیکھیں. میرا یہ خود کا ہی یہ ہے کہ ابھی بھی چاہے ٹریننگز بھی دیتی ہوں, اب میں نے اتنی میرے پاس ایکسپیرینس ہے, میں نے اتنی سیکھا نہیں ہے, اتنی میں نے لرننگ نہیں کی. کرتی ہوں, تھوڑا کرتی ہوں, جیسے لائک سیشنز ہوتے ہیں کسی کے, لیکن اس طرح سے لرننگ نہیں کرتی. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی لرننگ کمپلیٹ کر لوں گی, میں سیکھوں گی, مزید چیزیں سیکھوں گی تو مزید امپرومنٹ ہو سکتی ہے. لائک آج کا جو میں نے ورک شاپ دیا نا, ڈو یو بلیو ایسے کہ میں نے اس کی کوئی نہیں میں اس کی کوئی کی, لائک ہم پہلے کرتے ہیں نا کہ اچھا اس میں یہ بولنا ہے وہ بولنا ہے, اس طرح کہ میں نے اس میں کوئی بھی چیزیں میں نے پہلے تیار نہیں کی. میں نے آج ہی ابھی 5 منٹ بعد اچھا یہ میں نے بنا لی تھی PDF, اور اچھا یہ ٹاپکس ہیں تو اس پہ مطلب اس کو پریزنٹ کرنا ہے, صرف ایکسپیرینس کی بیس پہ. ابھی نالج نہیں, ابھی مطلب جو لرننگ ہے وہ نہیں کی. اگر لرننگ کر لوں گی تو مزید بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. میں بھی آپ کو ہو رہا ہو کہ اچھا ٹھیک ہے یہ چیزیں بتائیں, سمجھ آ گئی ہیں, یہ ٹاپک تھے, ٹھیک ہے یہ کلیئر ہوئے ہیں, ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر میں لرننگ کرتی تو مزید بھی چیزیں اچھی ہو سکتی تھی. اوپنلی میں بتا رہی ہوں, بیکاز آئی آلریڈی سیڈ کہ میں اوپنلی کوئی بھی بات ہو تو میں کر دیتی ہوں جو میری اپنی ہوتی ہے اس حوالے سے. تو یہ تھا ہمارا ورک شاپ کا لاسٹ ڈے. ہم نے باقی ورک شاپس میں ہم نے یہ سیکھا تھا بزنس کے حوالے سے, ٹیم سر کے پلان کے حوالے سے ہم نے دیکھا, اور جو بزنس تھے, ٹریڈیشنل بزنس تھا, ملٹی لیول مارکیٹنگ تھا, وہ سب چیزیں دیکھیں. لوگ اس فیلڈ میں فیل کیوں ہوتے ہیں, کامیابی کے کیا رولز ہیں, ای کامرس کیا ہوتا ہے, اور یہ سب پوائنٹس ہم نے دیکھے. لاسٹ میں ہم نے کہ اینڈ پھر یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں, سب چیزیں سمجھ آ گئی ہیں, کرنا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کل ہم نے انویٹیشن کیا, پروسپیکٹنگ ہم نے سیکھی. آج ہم نے کہ ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہوتا ہے, ان کے سوالات کو. یہ ویسے پورا ایک ٹاپک ہے کہ لوگوں کے سوالات اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں. اب یہ بہت ایک ٹاپک ہے, سیشنز ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں ان سب کو ہی باری بریفلی ایکسپلین کریں گے. تو اور لاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے پھر اینڈ کیا ہوتا ہے, کلوزنگ ہوتی ہے نا, کہ آپ کے چاہے پروسپیکٹ بھی, آپ کا ٹیم لیڈر بھی ہے, یہ ہوتا ہے نا آپ ان کو قابل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارے 5 days ورک شاپ تھے. فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. میں نے 4 days کا فیڈ بیک ہے میں نے وہ اپنے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی ہیں. ڈریم اسلام ٹریننگ سیشنز کے نیم سے ہے, اور اس میں ہر ایک چیز میں نے فیڈ بیکس بھی جن کے ورک شاپ 3 4 کے نہیں آئے, آج 5 بھی ہو چکا ہے, تو وہ اپنے ٹیم ہیڈ کے تھرو مجھ تک بھجوا سکتے ہیں. وہ بھی میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گی. تو انشاءاللہ جو ہے اپنا خیال رکھیے.